بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم محترم عزیز بھائیوں، آج ایک ویڈیو چند باتوں کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا جس کا مقصود تمام مسلمانوں سے تعزیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا بیان اور ہماری ذمہ داری۔ تو بطور معذرت سب سے پہلے چونکہ ہم مسلمانوں کے درمیان جو ایک عجیب مصیبت ہے یا معاملہ سمجھیں، وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی شرعی یا اسلامی شعار سے یا کسی مسئلے سے متعلق جب کوئی بےہودگی یا کوئی ایسی حرکت جب سامنے لائی جاتی ہے یا آتی ہے، لائی جانے سے مراد آپ خوب جانتے ہیں کہ ہر شر کے پیچھے یہود و نصارہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس بات کو ہر ایک جانتا ہے اور خوب واقف ہے کہ یہود اور ہنود یہ دو ایسی اعلیٰ قسم کی بدبخت قومیں ہیں کہ جن سے قرآن کریم نے بیزاری کا اعلان فرمایا ہے، اور یہاں تک مروی ہے کہ اگر سمندر کی گہرائی میں دو مچھلیوں کے درمیان اگر کسی بات پر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس میں بھی یہود و نصارہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ یہ بطور ایک مثال ہے۔ تو پہلا جو گلہ اور شکوہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اب چونکہ ایک یہ جو حرکت ہوئی ہے اس سے قبل، اس کے بعد ہمارا میڈیا تو خوب خاموشی اختیار کیے ہوئے بیٹھا تھا، یہاں تک کہ عرب ممالک میں ایک معاملہ برپا تھا اور وہ تھا بائیکاٹ کے حوالے سے۔ خیر، پھر ہماری مسلم امت بالخصوص پاکستان کے اندر بھی کچھ غیرت دکھائی گئی احتجاجات کی حوالے سے۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ احتجاج وہ قومیں کیا کرتی ہیں جو بیچاری مظلوم اور کمزور ہوں، اور مسلمانوں کی گویا کہ یہ شان نہیں کہ وہ روڈوں پر نکل کر بینر اٹھائے، محبت
اور عقیدت سے متعلق جلسے جلوس اور احتجاجی ریلیاں نکالنی شروع کریں. لیکن یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پورا عالم اسلام جمہوریت کے ایک پنڈورے میں قید ہے. یعنی ہماری معاش کا تمام تر معاملات، ہماری سیاست اور ہماری ہر چیز وہ جمہوری نقطہ نظر ہی سے پرکھی جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے، جس پر کچھ افراط و تفریط تو اس طور پر ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں یا سمجھدار ہمارے علماء کرام ہیں، وہ ان باتوں کو خوب اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت اور شریعت، ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تقابل نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت یہ متعلق ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، قرآن کریم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے. جبکہ نفاذ شریعت خالص اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو جمہوریت کے اندر چونکہ ہر بات کے لیے آپ کو احتجاج کرنا پڑے گا اور جمہوری طرز نظام ہی کے ذریعے آپ کو اپنی بات غیروں تک پہنچانی پڑے گی، ورنہ وقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اگر کوئی نفاذ شریعت پورے عالم میں اگر ہوتا تو ضرورت اس امر کی ہوتی کہ حاکم ایسے بدبخت کو ایسا عبرت کا نشان بنائے کہ جو دوسروں کے لیے ایک سبق بن جائے. لیکن چونکہ نفاذ شریعت نہیں ہے اور خالص جمہوریت ہے، خواہ وہ ملک پاکستان ہو یا کوئی بھی ہو، تو بہرحال احتجاجی کال یا ریلیاں وغیرہ جسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غیرت دلا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو سیاست میں ایک مقام رکھتے ہیں، تو مجبوراً ان حضرات نے ایک احتجاج ریکارڈ کروا دیا. اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ اس سے نہ پہلے کبھی کوئی فرق پڑا اور نہ آئندہ کبھی پڑے گا، لیکن ایک فارمیلٹی وہ بھی پوری تو کرنی ہے. تو خدا اس سے راضی ہوتا ہے یا نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں. لیکن علماء حق اس بات سے خوب واقف ہیں کہ اس کا رتی برابر کوئی اس کی اہمیت عند اللہ نہیں ہے. لیکن چونکہ عوام الناس میں جہالت اور بے وقوفی عام ہے، اس لیے اب ان کی بھی زبانوں کو کچھ نہ کچھ لگام تو دینا ہے، ورنہ تو ہمارے خواص نے بھی ماشاءاللہ، میں نام ذکر نہیں کرتا، کچھ اس طرح کی ٹویٹس وغیرہ کی کہ جو اسی بات پر جو ہے مشتمل تھی. حالانکہ ایسے میں کرنا کیا چاہیے اس سے بالکل صرف نظر ہے. یعنی تقاضا کس بات کا ہے، کیا کرنا چاہیے، اس سے تو صرف نظر ہے.
البتہ معاشی اعتبار سے ان کو یعنی کفار کو نقصان پہنچانا یہ بھی مصلحتاً بالکل درست ہے، اور کرنے کا کام بھی یہی ہے۔ یہ نہیں کہ احتجاج کیا جائے، وہ تو ایک دن ہوا اور ختم، ٹھیک ہے، لیکن جو کرنے کا کام تھا اب وہ کسی کے ذہن میں باقی نہیں رہنے والا، اور یہی ہماری ناکامی کا ایک بہت بڑی وجہ ہے، سبب ہے۔ اس سے قبل فرانس نے جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے، تو معاشی اعتبار سے جو ان کو نقصان پہنچایا گیا تو تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تو یہ ہوتا ہے طریقہ احتجاج کہ بائیکاٹ کیا جائے۔ اب اس میں میرا کتنا حصہ رہا یا میرے ملک پاکستان کا کیا حصہ رہا، تو اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کرنے کا کام۔ کیونکہ کفار کے نزدیک روز محشر کی کوئی قید یا کوئی تصور ان کے ہاں نہیں، بس انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے یا یہ سوچ رکھا ہے کہ بس یہی دنیا ہے سب کچھ، اور یہی ہماری جنت ہے، اور یہی ہمارا سب کچھ ہے، تو جو کرنا ہے کر لو اسی دنیا کے اندر، اس عالم کے اندر۔ تو اسی مناسبت سے جب ہم ان کی اس دنیا کو بگاڑیں گے اور اس کو تباہ کریں گے تو پھر یہ مؤثر ہوگا۔ باقی آپ اگر ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں کریں گے تو اس سے نہ کبھی پہلے کچھ اثر ان کو ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ لیکن اس طرح کی شرنگیز باتیں آئندہ زمانے میں بھی ہوتی رہیں گی، کیونکہ یہ مسلمانوں کے ایمانوں کو پرکھنے کا، ان کی غیرت کو دیکھنے کا ایک معیار ہے کفار کے نزدیک، کہ آیا مسلمان جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ تو اس سے ان کو کچھ سبق حاصل ہو جاتا ہے کہ ابھی کچھ غیرت ایمانی باقی ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ ایک طریقہ تو میں نے جمہوریت کے اندر یا جمہوریت کے نقطہ نظر سے آپ کے سامنے پیش کیا کہ بائیکاٹ یہ ہے اصل، باقی احتجاج یہ کمزوروں کا کام ہے۔ البتہ اگر نفاذ شریعت ہوتا، قرآن کا قانون اگر ہوتا، تو پھر حاکم وقت پر یہ بات واجب کے درجے میں تھی کہ وہ اسے قرآن اور حدیث کی نظر میں ایک عبرت بنائے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ آیا حاکم اس پر کس درجے میں کس طرح عمل کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سب سے زیادہ رحم دل تھے، اور حریص تھے اس بات پر کہ ہر کافر مسلمان بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیا، یہاں تک کہ اپنے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بھی، یا جنہوں نے ان کو شہید کیا اس سے بھی صرف نظر فرما دیا۔ اور یہ تکلیف تو آپ ہی جانتے ہوں گے صحیح معنی میں کہ اس کا تصور آپ کے نزدیک آپ کے قلب پر کیا پڑا ہوگا، لیکن احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ جو تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی وہ کئی زیادہ بڑھ کر ہے میری اور آپ کی سوچ سے۔ اور یہ تکلیف کیوں برداشت فرمائی؟ کیونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بدر میں شہید فرمایا گیا، اور ٹھیک مکہ میں، اور ٹھیک 8 ہجری فتح مکہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمانوں کی طاقت کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوئے، تو اس بات کا سیدنا حمزہ کو تو کوئی علم نہیں تھا نا کہ آپ کی شہادت کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ آپ لاؤ لشکر کے ساتھ اسی مکہ میں داخل ہوں گے فاتح کی صورت میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا، اور یہ آپ کی ایک بڑی شان اور ایک مرتبت ہے۔ تو احادیث کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں آپ نے ہر چیز سے صرف نظر فرمایا اللہ کے حکم سے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گناہ کو معاف فرمایا ماں سوائے گستاخی کے، کیونکہ ہجو یعنی نفرت انگیز ایسے فالتو کلمات کسی سے متعلق بیان کرنا کہ جس سے اس کی طبیعت پر گراں گزرے یا اس کی غیرت پر گراں گزرے، تو وہاں پر جو مناسبت بنتی ہے وہ اس کے سر کا تن سے جدا ہونا، یہ بنتی ہے، اور یہی غیرت کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک تھے، تو یہاں پر جو مناسبت بنی وہ سر کے مرم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی فرمایا اپنی حیات طیبہ میں، اور اگر حکم نہیں فرمایا تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس کا سر تن سے جدا فرمایا تو آپ نے اس خون کو ہدر فرمایا، یعنی یہ ایک فالتو انسان تھا جو اس دنیا سے فالتو ہو کر حالت کفر میں چلا گیا، یہ مطلب ہے ہدر کا۔ پھر ہم فتح مکہ کے اندر اگر آپ غور فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تثریب علیکم، میں آج تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، آج میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ بعض لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی تھی تو ان کو بھی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آنکھوں کو پھیر لیا، چہرے کو پھیر لیا، تو یہ تھا غیرت کا تقاضا، ٹھیک ہے۔ جب ایک طرف اپنے چہرے انور کو پھیرا تو وہ اس طرف لائے گئے، وہاں سے پھیرا تو اس طرف لائے گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، یعنی ان کو امان دے دی اور ان کے اسلام کو قبول فرمایا۔ ہم ان کا نام بطور تکریم و تعظیم، چونکہ اب وہ صحابیت کے درجے کو پہنچ چکے اس لیے نہیں لیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے کہ وہ ہر گناہ کو معاف فرمانے والا ہے ماں سوائے شرک۔ تو اس بات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اختیار تھا کہ ایسے شخص کے ساتھ آپ جو چاہیں کریں، چاہیں تو آپ اس کے ٹکڑے کر فرما دیجئے، چاہیں تو آپ اس سے درگزر فرمائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی اتنا کامن سینس نہیں رکھتا تھا، یعنی سمجھداری یا کامن سینس جس کو کہیں گے، کہ وہ جب میں اس سے صرف نظر کر رہا تھا تو وہ بڑھ کر اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتا،
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں اشارہ دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے شایع نشان نہیں کہ وہ آنکھوں سے اشارہ کریں۔ تو یہ تو باتیں ہوئیں اس وقت کے اعتبار سے کہ جب نفاذ شریعت ہو، لیکن اب ہم چونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں یعنی جمہوریت میں رہتے ہیں تو اس کے برے اثرات ہماری عقلوں پر بھی پڑیں گے، ہماری طبیعتوں پر بھی پڑیں گے اور پڑھ کر رہیں گے، ٹھیک ہے، اس بات کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ تو اب ہمارے میڈیا کے جو اینکر پرسن ہیں، اب وہ ان 9 مسلم اسکالرز کے بیان کے پیچھے بیٹھ جائیں گے کہ حضرت فلاں کا کیا بیان آئے گا اب اس بارے میں، اور حضرت فلاں کا کیا بیان آئے گا اس بارے میں، حالانکہ مناسبت یہ بنتی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب اور ہمارے اساتذہ کرام مفتی حضرت مولانا فضل محمد صاحب، حضرت مولانا انور بدخشانی صاحب حفظہم اللہ، ان سے رائے لی جائے۔ یہ ہیں وقت کے اولیاء اللہ، یہ ہیں وہ شخصیات کہ جو درست رائے دینے پر قادر ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک اب اینکر پرسن اپنا مائک لے کے جائیں گے کہ فلاں صاحب کیا فرمائیں گے اور فلاں صاحب کیا فرمائیں گے، میں نام نہیں لیتا لیکن آپ خوب جانتے ہیں، اور ان کی کیا رائے ہوگی۔ ایک کہے گا کہ ہم اتنے تاریخ کو بیان دیں گے، ایک کہے گا ہم اتنے تاریخ کو بیان دیں گے، تاکہ لوگوں کے جو بیانات ہیں ان کی نظر میں ایک چھوٹا موٹا مضمون تیار کر کے ذہن میں رکھ لیں۔ وہ کیا بیان کریں گے خدا کے بندوں، ان میں کہاں سے اہلیت آ گئی ان باتوں کو سمجھنے کی اور کرنے کی۔ لیکن بہرحال ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ تو مجھے اس بات پر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب اس طرح کی میڈیا پر حرکات کی جاتی ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے ہمارے ان اکابر علماء کو ان باتوں سے کوئی سروکار بھی نہیں، الحمدللہ، کہ ہمارے پاس کوئی میڈیا آئے گا یا نہیں آئے گا، یا ہم اس پر کوئی ویڈیو پیغام جاری کریں یا نہیں کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں یہود و نصارہ کی ان سازشوں کو اور ان کے ان مکر و فریبوں کو، کہ یہ ہے وہ وقت، یہ ہے اس حدیث پر عمل کرنے کا زمانہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمعا و طاعا کا مطالبہ فرمایا، اور فرمایا کہ ان فتنوں میں بھاگنے والے سے بہتر چلنے والا، اور چلنے والے سے بہتر کھڑا رہنے والا، کھڑے رہنے والے سے بہتر بیٹھنے والا، اور بیٹھنے والے سے بہتر لیٹنے والا ہوگا۔ مراد کیا ہے کہ جس قدر ان فتنوں کے اندر آپ کی شرکت مانع رہے گی، اسی قدر فتنہ عوام الناس کے اندر وہ دبا رہے گا۔ تو آپ کبھی بھی تا قیامت اہل حق کو اس قسم کی جو ریلیاں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ بے وقوفانہ حرکتیں اور باتیں کرتے کبھی نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ اس بات کو فرمائیں گے جو مناسبت رکھتی ہوگی ان حرکات کی، اور وہ کیا ہے؟ بائیکاٹ، یعنی معاشی طور طریقے پر معاشی طرز زندگی ایسی اختیار کرنا کہ جس سے ان کو نقصان پہنچے، ڈالرز کا، پیسوں کا، کیونکہ وہ پیسوں کی دنیا ہے، ٹھیک ہے۔
آپ دیکھیے ایک گائے کا پیشاب، ایک گائے کے پیشاب کو مقدس سمجھنے والی قوم، پتھروں کے آگے سجدہ کرنے والی قوم، ان کی کوئی عقل ہے؟ ذرا آپ ان کی عقل کا تو تصور فرما لیجئے کہ کس قدر گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اور ان کی اس غلیظ زبانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی جملہ آئے تو ان کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ یہ ان تمام گندگیوں کو اور ان تمام امور حرام کو اس طور پر اختیار کریں کہ ان میں اور جانوروں میں کوئی تمیز ہی باقی نہ رہے، جب تک کہ وہ اسلام کو قبول نہ فرما لیں۔ لیکن بہرحال یہ خدا کا دین ہے، اور یہ ممتاز ہے، ہمیشہ ممتاز رہے گا، اور مستغنی ہے لوگوں سے کہ اس میں لوگ داخل ہو جائیں اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کیونکہ آپ خوب جانتے ہیں کہ مستحقین زکوٰۃ میں سے مؤلفۃ القلوب ان کو خارج فرما دیا گیا، یعنی جب فتح مکہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر طرف چھا گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی مانند طائف کی جانب اور دوسرے دیگر شہروں کی جانب تبلیغ کی نیت سے کوئی سفر نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما گئے، اور دنیا سے لوگ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ داخل ہونا شروع ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت فرمائی۔ تو اس لیے اسلام اس بات سے اب مستغنی ہو گیا کہ اس میں لوگوں کو داخل کیا جائے یا جمعیت کو بڑھایا جائے رجال کے اعتبار سے۔ باقی یہ بھی مطلب نہیں کہ تبلیغ کا سلسلہ ختم ہو جائے یا غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنا سرے سے ختم ہو جائے، نہیں، یہ بھی مطلوب نہیں۔ لیکن یہ بھی مطلوب نہیں کہ ہر صورت داخل ہوں، کیوں کہ اسلام ان چیزوں سے مستغنی ہے۔ البتہ اعتدال، یہ ہے سبق اسلام کا کہ نہ اس طرف جھکاؤ زیادہ ہو اور نہ اس طرف۔ تو اس شرع انگیز حالات کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، خدا را میں اس ملک پاکستان کے میڈیا سے گزارش کروں گا کہ جب رائے لی جائے ایسے لوگوں سے لی جائے، اہل علم سے لی جائے۔ غیر عالم تو اس بیچارے کا تو کام ہی فتنہ فساد برپا کرنا ہے، اس حال میں کہ ان کو شعور بھی نہ ہو، اس حال میں کہ ان کو شعور بھی نہ ہو۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ خیر، ایک تو ہوا بائیکاٹ، دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جب کسی نے ہجو کی یا کوئی فضول بات کی تو آپ نے ایک اور طریقہ بھی اپنایا، جیسے ہمارے یہ نعت خواہ ہیں محترم انس یونس، یہ جب قصیدہ حسان پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے قبل ایک تمہید باندھتے ہیں کہ
جب کسی کافر منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کی تو آپ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ممبر پر بیٹھ کر اس کا جواب دو. تو پھر وہ اشعار وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وغیرہ یعنی الی آخرہ پورا جو قصیدہ ہے وہ اس پر بیان فرمایا. تو ایک طریقہ یہ کہ اب ہم خوب